رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک شخص حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اور اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، تو آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ درود ابراہیم کے حیران کن فوائد اور کچھ واقعات بیان کروں گی۔ درود ابراہیم نور ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور درود ابراہیم قبولیت کا مدار ہے۔ جس عمل سے پہلے درود ابراہیم پڑھا جائے اس عمل میں قبولیت ہے، اور وہ عمل قبول ہوتا ہے اور وہ عمل محبوب ہوتا ہے۔ بہت بابرکت وظیفہ ہے، نیک لوگوں اور نیک دوستوں کو قریب کرتا ہے، اور برے لوگوں اور برے دوستوں کو دور کرتا ہے۔ اور وہ دوست انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں ہوں، اور وہ دوست فرشتوں کی شکل میں ہوں تو فرشتے دوست بن جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، اللہ کے امن سے حفاظت کرتے ہیں، ساتھی بنتے ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو نماز کا حصہ ہے، مقبول اور محبوب درود ہے۔ اس کے اندر حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے اور مدد بھی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ جن مسائل کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ ہرگز سمجھ میں آئے گا۔ ایک خاتون انڈیا سے ایک دن کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ان کے گھر کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ نماز کی پابندی اور درود شریف وظائف وغیرہ پڑھنا۔ اپنا واقعہ وہ کچھ اس طرح بتاتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میرے سر میں شدید قسم کا درد اسٹارٹ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری دماغ کی نسیں ہل رہی ہوں۔ میں اٹھتی بیٹھتی تو میرا سر چکرانے لگتا، جیسے آپ ٹرین کے پاس کھڑے ہوں اور ٹرین آپ کے پاس سے گزرے۔ جس طرح ٹرین کا شور ہوتا ہے اس طرح محسوس ہو رہا تھا انہیں۔ کہتی ہیں کہ کسی ایک پل بھی مجھے سکون نہیں تھا، ہر وقت میرے سر میں درد تھا۔ اتنی شدید تکلیف تھی کہ میرے برداشت سے باہر تھی۔ بتاتی ہیں کہ میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر دعا کر لی، اور مجھے سکون نہیں آتا، مستقل میرے درد ہی تھا۔ بتاتی ہیں کہ اگر میں سو کر اٹھ کر بیٹھوں تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں اگر اٹھوں گی تو اب مجھے پھر سے تکلیف اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور کہتی ہیں کہ میرے گھر کا ماحول کچھ اس طرح ہے کہ مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں لیڈیز کو لے کے جانے میں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بتاتی ہیں کہ میں دعائیں پڑھتی رہی، وظائف پڑھتی رہی، پر کسی ایک عمل نے بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، کسی چیز نے مجھ پر اثر نہیں کیا۔ اب مجھے یہ فیلنگز آنے لگی کہ میں بہت گنہگار ہوں، کہ میں جو عمل کر رہی ہوں مجھے اثر نہیں کر رہا۔ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی لیکن دل سے نہیں پڑھ رہی تھی، بس زبان سے حرف ادا ہو رہے تھے، زبان سے میں ادا کر رہی تھی لیکن پڑھ رہی تھی، دماغ کہیں اور تھا اور زبان سے ادا کر رہی تھی۔ بس ایسا لگتا تھا کہ زبان ادا کر رہی ہے، نہ دل ہے، نہ ذہن ہے، نہ دماغ ہے، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بتاتی ہیں کہ رمضان میرا پورا اسی تکلیف میں گزر گیا۔ کہتی ہیں کہ رمضان کے غالباً آخری کے 2-3 دن رہ گئے تھے۔ رات میں سوئی تو خواب میں دیکھا ایک لڑکی ہے، اس کو وہی مرض ہے جو مجھے ہے، اس کے سر میں بھی ایسے ہی تکلیف تھی جیسے میرے سر میں تکلیف تھی۔
اس کا سر بھی ایسی تکلیف سے ہل رہا تھا جیسے میرا سر، غالباً جیسے میری کیفیت تھی ایسے ہی اس کی بھی کیفیت تھی۔ اور میں اس لڑکی سے کہتی ہوں کہ آپ درود شریف پڑھیں اور استغفار کا ورد کریں۔ وہ آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ استغفار میں اپنا ہی بہت زیادہ کمال ہے، استغفار پڑھنے سے اپنے آپ ہی تمام مسائل سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کہنے لگی کہ میں بار بار انہیں خواب میں درود شریف پڑھنے کا ہی اصرار کر رہی ہوتی ہوں، اور کہنے لگتی ہیں کہ 100 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کرو۔ یعنی انہیں جو مرض ہے وہ کسی اور پر دکھایا جاتا ہے اور ان کی خواب کے اندر رہنمائی کی جاتی ہے کہ 100 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کریں، کچھ نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کریں۔ بتاتی ہیں کہ یہ سارا خواب دیکھنے کے بعد فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلے یہ کوئی اور درود پاک کا ورد کر رہی تھی، انہیں بزرگ سے اجازت ملی تھی، یہ والا درود پاک پڑھ رہی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور الحمدللہ مجھے درد سے راحت نصیب ہو گئی۔ میں بتاتی چلوں درود شریف ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نہ تو خواب کے ذریعے سے یا پھر کسی بھی ذریعے سے ہماری رہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ درود پاک کے ورد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ درود پاک وضو، بغیر وضو کے ہر طرح سے اس کا ورد کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک یہ نہیں کہ 1000 2000 3000 اسٹارٹ ہی آپ 100 سے لیں، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق دل سے، خلوص سے، محبت سے، عشق سے، ہر طرح سے درود پاک کو آزما کے دیکھیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر تو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں، رحمتیں ہر طرح سے محسوس ہوں گی، گھر میں خیر و عافیت، خیر و برکت، ہر فتنے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں کبھی بھی اندھیرا ہونے نہیں دیتا۔ میں تو خاک تھی میں دھول تھی، میں تو خاک تھی میں تو دھول تھی، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا، کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔